برگے ہنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات، شاید کی رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ اس وقت میں کوئی تفصیلی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا، بلکہ آپ کے ساتھ دعا میں شامل ہونے کے لیے حاضر آیا۔ اس وقت ہمیں اور آپ سب کو دعاؤں کی بے پناہ ضرورت ہے، اور اجابت دعا کی طرف ہماری نگاہیں۔ آج امت مسلمہ پوری دنیا میں جس کربناک دور سے گزر رہی ہے، ماضی میں ایسا وقت بہت کم آیا ہے۔ آج دنیا کے ہر حصے میں مسلمان مظلوم، ستم رسیدہ اور حالات کا شکار ہے۔ کوئی ایسا خطہ زمین آپ تلاش کریں جہاں مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلی جا رہی ہو، جہاں مسلمانوں پہ جبر مسلسل نہ ہو رہا ہو، جہاں مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پہ شب خون نہ مارا جا رہا ہو، جہاں مسلمانوں کی روایتوں کو مٹانے کی کوشش نہ کی جا رہی ہو، جہاں مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو، جہاں مسلمانوں کی عصمتوں کو لوٹنے کی کوشش نہ کی جا رہی ہو، جہاں ہمارے بچوں کے جنازے نہ اٹھ رہے ہوں، جہاں ہم درد کی راہوں سے نہ گزارے جا رہے ہوں۔ اس وقت پوری دنیا مقتل بن چکی ہے، امت مسلمہ کی قتل گاہ بن چکی ہے، ہماری روایات کی، ہماری تہذیب کی، ہماری کلچر کی۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ زمین آپ تلاش کریں جہاں مسلمانوں پہ جبر مسلسل نہ ہو رہے ہوں، جہاں مسلمانوں پہ زیادتیاں نہ کی جا رہی ہوں۔ آج دنیا کی تمامی توانائیاں لرزبر اندام ہیں تو کمزور مسلمان سے، اور مٹانا چاہتی ہیں تو کمزور مسلمان کو۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ محض چشمے تصور سے اس پوری دنیا کا جائزہ لیا تو میں نے ایسا محسوس کیا کہ اس وقت پروردگار عالم ایک ایسے انقلاب کا حکم دینا چاہتا ہے جو مسلمانوں کی سرزمین سے ابھرنے والا ہے، جو مسلمانوں کی سرزمین سے نمودار ہونے والا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، آج اگر دنیا کی سپر پاورز ہیں تو بھی مسلمانوں کو مٹا دینا چاہتی ہیں، اس لیے کہ آج اگر انہیں سب سے بڑا خطرہ ہے تو اسلام کا خطرہ ہے۔ بنیاد پرستی کا نعرہ آج ہر جگہ لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان بنیاد پرست ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا نام لیتا ہے، اس لیے کہ وہ عمامہ باندھتا ہے، اس لیے کہ وہ داڑھی رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ آج کفر کی تمامی توانائیاں اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمان نہ رہنے پائے۔ انہیں ہمارے وجود سے اختلاف نہیں ہے، انہیں ہماری زمینوں سے اختلاف نہیں ہے، انہیں اختلاف ہے تو ہمارے مذہب سے اختلاف ہے، انہیں اختلاف ہے تو ہمارے عقیدے سے اختلاف ہے، انہیں اختلاف ہے تو ہمارے مسلک سے اختلاف ہے، انہیں اختلاف ہے تو ہماری روایات سے اختلاف ہے، انہیں اختلاف ہے تو ہماری تہذیب و تمدن سے اختلاف ہے۔ صدیوں سے انہوں نے ہمیں اپنا غلام بنائے رکھا، اس لیے کہ ہم نے عشق رسول کی دولت گنوا دی تھی، ہم نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چھوڑ دیا تھا، ہم مردہ ہو چکے تھے، ہمارے جسم میں جان نہیں تھی، روح نہیں تھی، ہم خالی مسلمان تھے، جس کا نتیجہ یہ ہو گیا تھا کہ جس زمین پہ چاہتے ہمیں مٹا دیتے، جس زمین پہ چاہتے ہمیں تباہ کر دیتے، لیکن اب مسلمان لوٹ رہا ہے اسلام کی طرف، اب مسلمان لوٹ رہا ہے کلچر کی طرف، اب مسلمان لوٹ رہا ہے عقیدے کی طرف، اب مسلمان لوٹ رہا ہے اپنی تاریخ کی طرف۔ تو دنیا لرزبر اندام ہے، اگر یہ مسلمان بن گیا تو ساری دنیا کا فاتح بن جائے گا، اگر یہ مسلمان بن گیا تو ساری دنیا پر حکومت کرے گا، اگر یہ مسلمان بن گیا تو پھر اسے مٹا دینا مشکل ہوگا، اس سے پہلے کہ یہ مسلمان بنے ہم اسے مٹا دیں۔ یہ کوشش ہو رہی ہے اور اس کوشش میں پوری دنیا کفر شامل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو سیاسی حملے ہیں جو ہم پہ ہو رہے ہیں، مذہبی طور پر ہزاروں فرقے ہمارے اندر پیدا کر دیے گئے ہیں،
ہزاروں مکاتب فکر ہمارے اندر پیدا کر دیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اپنے رسول کے نام پہ متحد نہ ہونے پائے، دین کے نام پہ متحد نہ ہونے پائے، عقیدے کے نام پہ متحد نہ ہونے پائے، مذہب کے نام پہ متحد نہ ہونے پائے، مسلک کے نام پہ متحد نہ ہونے پائے۔ ان میں اتنا اختلافات پیدا کر دو، ان میں اتنا تصادم پیدا کر دو کہ اپنے مقصد کو بھول جائے، اپنے مشن کو بھول جائے، اپنی تحریک کو بھول جائے، آنے والے زمانے کو بھول جائے، قیامت دروازے پہ دستک دے رہی ہوں اسے خبر نہ ہو سکے، ہم لوٹ لینے کا منصوبہ بنا رہے ہوں اسے خبر نہ ہو سکے۔ اس کے لیے باضابطہ طور پہ ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں پیٹرو ڈالر کی بنیاد پہ بدعقیدہ جماعتوں کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان اپنے مقصد کو بھول جائے، اپنے مشن کو بھول جائے، اپنی تحریک کو بھول جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے لیے نوجوانوں سے خاص طور پر التماس ہے، بچوں اور بوڑھوں سے درخواست ہے۔ آج ہمارا نوجوان گھر سے بھاگ رہا ہے، آج ہمارا نوجوان ہیروئن استعمال کر رہا ہے، آج ہمارا نوجوان شراب استعمال کر رہا ہے، آج ہمارا نوجوان ماں کو گالیاں دے رہا ہے، آج ہمارا نوجوان باپ کی گستاخیاں کر رہا ہے، آج ہمارا نوجوان والدین کو ٹھوکریں لگا رہا ہے۔ ہمارا خون گلیوں میں بہ رہا ہے، ہمارا خون سڑکوں پہ رسوا ہو رہا ہے، ہماری حیات تباہ ہو رہی ہے۔ منظم ہو جاؤ اور اپنے آپ کو دامان رسول سے وابستہ کر لو تاکہ نوجوان گنبد خضرا کی طرف جائے، دنیا کی طرف نہ جائے۔ نوجوان عشق رسول کی طرف جائے، دنیا کی طرف نہ جائے۔ اس کے دل میں ہو تو عشق رسول ہو، اس کے دل میں محبت ہو تو محبت رسول ہو، اس کا قدم بڑھے تو رسول اللہ کی طرف۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو میرے دوستو، اگر تم نے اپنی پوری زندگی عشق رسول کے سانچے میں ڈھال دی، شریعت مطہرہ کے پیکر میں اتار دیا، تو یاد رکھو مسلمانوں، جس طرف بھی جاؤ گے دنیا سرخمیدہ نظر آئے گی۔ پہاڑوں کی بلندیوں سے گزرو گے، پہاڑوں کی بلندیاں سر جھکا دیں گی۔ سمندروں سے گزرو گے، سمندروں کی بےتاب موجیں تمہارا استقبال کریں گی۔ دریاؤں سے گزرو گے، دریاؤں کی لہریں تمہیں سلام پیش کریں گی۔ صحراؤں سے گزرو گے، صحرا گلستانوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ پلٹ کے دیکھو اپنی تاریخ، جنگ قادسیہ کے موقع پر سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں اسلامی لشکر نے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے تھے اور آنے والی نسلوں کو بتا دیا تھا، ارے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ صحابہ اکرام کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں، ان کے طرز عمل کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بلال حبشی کو آسمان ہدایت کا ہلال کامل جس لفظ نے بنایا ہے، اس لفظ کو استقامت کہتے ہیں۔ قرآن اسے استقامت بتا رہا ہے۔ تپتے ہوئے زمین پہ جب زمین شعلے اگل رہی ہے، آسمان انگارے برسا رہا ہے، انہیں تپتی ہوئی زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہے، ان کے سینے پہ پتھر رکھا جا رہا ہے، مگر ان کی زبان پہ احد احد، اللہ تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے، اس کے علاوہ ان کی زبان پہ کچھ نہیں آیا۔ تپتی ہوئی زمین پہ گھسیٹے جا رہے ہیں مگر ان کی زبان پہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اگر آپ کو اس راہ سے گزرنا پڑے، آپ کو اس منزل سے گزرنا پڑے، تو آپ کی بھی زبان پہ اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ دوستو، جب ایک مسلمان ہوتا ہے تو اسے اندر سے بھی مسلمان ہونا چاہیے، باہر سے مسلمان ہونا چاہیے۔ اس کی نشست و برخاست بھی نبی نبی بولے، اس کی رفتار و گفتار بھی نبی نبی بولے، اس کی زندگی بھی نبی نبی بولے، اس کی بندگی بھی نبی نبی بولے، اس کی خوشی بھی نبی نبی بولے، اس کا غم بھی نبی نبی بولے، اس کا اٹھنا بھی نبی نبی بولے، اس کا بیٹھنا بھی نبی نبی بولے، اس کا چلنا پھرنا بھی نبی نبی بولے، اس کا سونا جاگنا بھی نبی نبی بولے، اس کے تصورات و تفکرات و تخیلات بھی نبی نبی بولے، تب جا کے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے بڑھیے، مختصر سا وقت ہے۔ صحابہ اکرام میں حضرت خباب روایت فرماتے ہیں
چند صحابہ کرام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کافروں کا ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے، مشکلیں اپنے عروج کو پہنچ چکی ہیں۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں نہیں نہیں، ایسا مت کہو، تم سے پہلے جو قومیں گزری تھی انہیں تلواروں سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا، آروں سے چیر دیا گیا تھا، لوہے کے کانٹوں سے ان کے گوشت پھیر دیے گئے تھے، مگر وہ استقامت پہ رہے، ان کی زبان پہ اللہ ہی اللہ رہا۔ ابھی تو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اگر تم نے دین کی راہ پہ چلنے کے لیے اتنا بڑا عزم کیا ہے تو تمہیں ہر غم کو برداشت کرنا ہوگا، ہر مصیبت کو برداشت کرنا ہوگا، ہر چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، جناب خباب سے فاروق اعظم فرماتے ہیں اے جناب خباب، آپ ذرا اپنا پیراہن ناز تو اٹھائیے، سنا ہے آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ جاتا تھا، پہلے انگارے دہکائے جاتے، جب وہ مکمل طور پر دہک جاتے پھر اس پہ آپ کو لٹایا جاتا۔ آپ اپنا پیراہن ناز تو اٹھائیے، میں رسول پاک کی عشق اور محبت کے سلوک کو دیکھنا چاہتا ہوں جو آپ کی پشت پر لگے ہوئے ہیں۔ جب فاروق اعظم اپنا پیراہن ناز جب حضرت خباب اپنا پیراہن ناز اٹھاتے ہیں تو فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اے مجاہدین اسلام، تمہارا بڑا احسان ہے اسلام پر، تم نے تپتی ہوئی زمین پر دہکتے ہوئے انگاروں پر اپنا جسم رکھ کر ساری دنیا کو گلزار بنا دیا، ساری دنیا کو ایمان کی دولت بانٹ دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام کا مزاج یہ رہا ہے، دین کے لیے ہر غم کو برداشت کرتے رہے، ہر مصیبت کو برداشت کرتے رہے۔ صحابہ کرام تو صحابہ کرام ہے، آپ صحابیات کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں، وہ مقدس ترین خاتون جو دامن رسالت سے وابستہ ہو گئی، وہ مقدس ترین خواتین جو کلمہ رسول پڑھ کر دامن رسول سے وابستہ ہو گئی، ان کا بھی یہ مزاج رہا ہے، وہ دین کے لیے ہر غم کو برداشت کرتی رہی، ہر چیلنج کا سامنا کرتی رہی۔ اللہ اکبر! ایک ماں کے لیے اس کا بیٹا اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے، اس کی امیدوں کا سب سے بڑا محور ہوتا ہے اس کا بیٹا۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے جدا ہونا پسند نہیں کرتی ہے، اپنی جان دے دیتی ہے، لمحہ لمحہ اپنے جسم اور روح کا خون پلا دیتی ہے، تب جا کے بچہ جوان ہوتا ہے۔ اس کی جوانی ماں کی فصل بہار ہوتی ہے، ماں کی کمائی ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے چہرے پر کبھی درد ملال نہیں دیکھ سکتی ہے، رات دن ان کے ہاتھوں میں دعائیں ہوتی ہیں، اللہ میرے بچے کی زندگی کو سلامت رکھ۔ آج آپ دیکھیں بچے آوارگی کر رہے ہیں، بچے شراب پی رہے ہیں، مگر ماں گھروں میں آنچل سنبھالے ہوئے دعائیں کر رہی ہے۔ جا چکے بچے وطن کو چھوڑ کر ماں کے آنچل میں دعائیں رہ گئی، ماں کے آنچل میں آج بھی دعائیں ہیں۔ بچے گالیاں دیتے ہیں، ماں دعائیں دیتی ہے، بچے ٹھوکریں لگاتے ہیں، ماں دعائیں دیتی ہے، بچے گستاخیاں کرتے ہیں، ماں دعائیں دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں تو صرف دعا دینا ہی جانتی ہے، ماں کا کلیجہ تو صرف دعا دینا ہی جانتا ہے۔ آج ہر ماں اس کرب سے گزر رہی ہے، آج ہر ماں اس ماحول سے گزر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہوتا، دین رسول کی تعلیم دی ہوتی، تو آج ہر بچہ اپنے ماں کے قدموں سے لپٹا ہوا نظر آتا، آج ہر بچہ اپنے ماں کے قدموں سے چمٹا ہوا نظر آتا۔ آج حبیب ملت یہی کر رہے ہیں، ان کے رفقا یہی کر رہے ہیں، تاکہ زندگی کی ہر موڑ پر نوجوانوں کے ذہن میں دین رسول بس جائے۔ جب وہ ماں کا چہرہ دیکھے تو یاد کرے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ماں کے قدموں کو بوسہ دیتا ہوا نظر آئے گا۔ جب باپ کے چہرے کو تو دیکھے گا تو یاد کرے گا، دعا والدہ لولدہ کدعاء لکم۔ ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے اس طرح ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اپنے امتی کے لیے ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ظاہر سی بات ہے، جو سنتوں کے ماحول میں آ کر یہ سیکھے گا، دینی ماحول میں آ کر یہ سیکھے گا، نہ وہ ماں کا گستاخ ہوگا، نہ وہ باپ کا گستاخ ہوگا، نہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگے گا۔ جس کے دل میں عشق رسول کی دولت سما جائے گی وہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے بچوں کو دینی ماحول میں ڈھال دو، نیک لوگوں کے صحبت میں بٹھاؤ، تاکہ جب جوان ہو تو ان کے سر پہ امامہ ہو، جب جوان ہو تو ان کے چہرے پہ داڑھی ہو، جب وہ چل رہے ہو تو لوگ کہہ رہے ہو یہ تو رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، یہ تو انیس بے کسا کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ محمد عربی کا مستانہ جا رہا ہے، یہ تو عشق رسول کی دولت لیے ہوئے جا رہا ہے۔ برائیاں
دولت دور ہو جائے اسے نہیں بدلا جا سکتا، جلوے مٹ جائیں اسے نہیں بدلا جا سکتا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اے پکسرامہ کے زندہ دل مسلمانوں، اپنے بچوں کو حافظ نہ بناؤ، قاری نہ بناؤ، مفتی نہ بناؤ، لیکن کم از کم اپنے بچوں کو اتنی دین کی تعلیم تو دے دو تاکہ کل جب تم مرو تو تمہاری نماز جنازہ تو پڑھ سکے، ورنہ ساری دنیا پڑھ رہی ہوگی، تمہارا بیٹا کھڑا ہو کر سوچ رہا ہوگا میں کیا پڑھوں، مجھے تو پڑھنا آتا ہی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے تو ایسے ایسے ظالم بیٹوں کو دیکھا رات کو عیاشیوں کے اڈوں سے واپس آتے ہیں، باپ کا جنازہ ہو رہا ہے، بیٹا باہر کھڑا ہے، تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ مجھے غسل کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ میں کہیں اور تھا۔ یہ المیہ پیدا ہو رہا ہے، یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، باپ کی لاش پکار پکار کر بیٹے سے جنازہ پڑھنے کی تمنا کر رہی ہے، بیٹا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے بچوں کو دینی ماحول میں بٹھاؤ، انہیں نیک لوگوں کی صحبت بٹھاؤ تاکہ کل جب تم مرو تمہاری نماز جنازہ پڑھ سکے، تمہاری یاد آئے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے، میرے والدین کی قبر کو رحمت و نور کا خزینہ بنا دے، ان کی بخشش فرما دے۔ ورنہ یاد رکھو، عمارتیں بنا لو، بلڈنگیں تعمیر کر لو، بینک بیلنس اکٹھا کر لو، عیاشیوں کے آشیانے تعمیر کر لو، کل تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی باقی نہیں ہوگا۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وما علینا الا البلاغ۔